اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، محترم المقام علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب اور عزیز محترم چودھری عبد الوحید صاحب اور ان کے جملہ برادران گرامی قدر، جو سارے بھائی آج اس مبارک محفل کے میزبان بھی ہیں. آج کی اس محفل میں ایک نکتہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے جشن اور آپ کی محفل اور آپ کے میلاد کی خوشی منانے اور اس کی برکت، اس کی اہمیت اور فضیلت، اس حوالے سے ایک نکتہ دو تین احادیث کے ذریعے اور کچھ احکام اسلام کے ذریعے واضح کر دیتا ہوں، تاکہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ آج کی گفتگو کے ذریعے اتنا فیض اور اتنی معرفت حاصل کر لیں کہ جو ربیع الاول آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا مہینہ آ رہا ہے اس کو شایان شان طریقے سے خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ منا سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کی ساعتوں سے فیض حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں کئی گوشے رکھے ہیں. بہت سے پہلو انسانی شخصیت میں ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی ظاہری ساخت کے ساتھ اور جسمانی اعمال کے ساتھ اور اس کی ظاہری قوتوں، صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ ہے. کچھ گوشے انسانی شخصیت کے باطن میں ہیں، ہم انہیں نفسیاتی گوشے بھی کہتے ہیں. کچھ انفسی گوشے ہیں، کچھ باطنی گوشے ہیں، کچھ ذہنی گوشے ہیں، کچھ قلبی اور روحانی گوشے ہیں. الغرض انسانی شخصیت کے باطن میں بھی بہت سارے پہلو اور فیزز ہیں اور ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کے مختلف تقاضے ہیں اور ہر گوشے کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی انسانی شخصیت کے ہر گوشے، خواہ وہ ظاہر میں ہے خواہ وہ باطن میں، اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کا سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے. اور ان تمام پہلوؤں کی ضرورتوں کی تکمیل ہو اور ظاہر و باطن کی شخصیت کے ظاہر و باطن کے تمام گوشوں کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں تو تب جا کے انسانی شخصیت ایک متوازن شخصیت بنتی ہے. بعض گوشوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور بعض گوشے بالکل نظر انداز ہو جائیں، ان کی ضرورتوں کا انکار کر دیا جائے تو شخصیت اٹ سیلف غیر متوازن ہو جاتی ہے، انبیلنسڈ پرسنالٹی ہو جاتی. لہذا ضروری ہے ایک اچھی متوازن شخصیت کے لیے کہ انسانی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں ظاہر و باطن میں، عقلی پہلو، دماغی پہلو، نفسیاتی پہلو، انفسی پہلو، جسمانی حیاتیاتی پہلو، اس کی شخصیت کے ثقافتی پہلو، جذباتی پہلو، علمی پہلو، فکری پہلو، سارے پہلو جو انسانی شخصیت کے ہیں تو ضروری جسمانی پہلو، شہوانی پہلو، روحانی پہلو
جتنے پہلو انسانی شخصیت میں ہیں، ضروری ہے کہ ساروں کی جائز حد تک جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں۔ آپ اگر جوان ہو جائیں اور شادی نہ ہو اور سال ہا سال گزرتے چلے جائیں اور شادی کی ضرورت آپ کی پوری نہ ہو تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا انسان حرام کاری کی طرف نکل جائے گا تو اس کی روحانی شخصیت تباہ ہو گئی، ان بیلنسڈ ہو گیا، یا اگر کنٹرول کرے گا اور شادی بھی نہیں کرے گا تو اس کا دماغی توازن، سوچ میں چڑچڑا پن اور ایک غیر متوازن سی شخصیت بن جائے گی، روکھا پن آ جائے گا، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جائے گا، اور کئی پہلو ایسے ہیں جو اس کا بیہیویئر نارمل نہیں رہے گا۔ اگر یہی معاملہ عورت کے ساتھ ہو جائے، گھر بیٹھی بیٹھی بے شک عبادت میں لگی رہے الا ماشاء اللہ، تو بوڑھی ہونے لگ جائے تو اس کا رویہ آپ دیکھیں گے کہ متوازن رویہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک شخص نیرا عبادت میں لگ جائے، رات دن ہر روز روزے رکھے اور ساری رات قیام کرے تو آقا علیہ السلام نے اسے منع فرما دی، فرمایا یہ رہبانیت کی طرز کی زندگی بن جائے گی، اور اسلام اس طرح غیر متوازن زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، صحابیہ، اس کی شادی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ یہ صحیح ستہ میں حدیث ہے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے ہر روز، اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے مصلی پر، اور ہر روز روزے کے ساتھ گزارتا ہے اور رات قیام میں گزارتا ہے، اتنا نیک شوہر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سن لی اور اس کے شوہر کو بلا بھیجا، اسے فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور تمہارے اپنے نفس اور اپنی جان کا بھی حق ہے، تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، اپنے جسم کا حق بھی ادا کرو، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو، اور اس طرح تقسیم کرو ان حقوق کو اور توازن پیدا کرو۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اسے روزے رکھنے کے طریقے بتائے اور ہر روز روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، سال بھر ہر روز بلا ناغہ روزہ رکھنے سے منع فرما دی، تو زندگی کو ایک توازن کی ٹریک پر ڈالا۔ اسی طرح انسان علم کی راہ میں ایسا لگ جائے، سائنس میں، علم میں، فقہ میں، حدیث میں، دین میں، لٹریچر میں، ماڈرن میڈیسن میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، لا میں رات دن کھو جائے اور بہت ہی آگے نکل جائے تو اچھا باپ ہی نہیں رہتا، وہ بچوں کی پرورش، بچوں کے حقوق کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کی شخصیت کے اس عدم توازن کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ کمانے کو بھی وقت دے، اولاد کو، بچی بیوی بچوں کو، فیملی کو بھی وقت دے، دین کو بھی وقت دے، دنیا کی ضروریات کو بھی دے، آخرت کو بھی دے، اللہ کے حق بھی ادا کرے، بندوں کے حق بھی ادا کرے۔ تو یہ میں نے بطور مثال کے چند چیزیں بتائی ہیں، سمجھانا مقصود یہ تھا کہ شخصیت کو ہمہ پہلو متوازن رکھا گیا ہے، ہمہ پہلو متوازن رکھا گیا ہے۔ جس طرح اسلام پسند کرتا ہے کہ انسانی شخصیت ہمہ پہلو اور متوازن ہو، اسی طرح اسلام پسند کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ دین کا تصور اور دین کی تعلیمات پر عمل بھی ہمہ پہلو اور متوازن ہو، تو دین بھی ہمہ پہلو اور متوازن بنایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، یہ دین کا مغز ہے، پورے دین کا مغز ہے کہ امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمہ پہلو تعلق رکھے۔ سب سے پہلے تو ایمان کی جان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے نبی سے تعلق ہو، کامل تعلق ہو، یہ ایمان کی جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اولاد سے اور دنیا کے سب انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ علیہ السلام سے محبت اور آقا علیہ السلام سے تعلق، یہ ایمان کی جان ہوئی، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی روح ہوئی۔
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، اب اس کی بھی کئی گوشے اور کئی شعبے ہیں۔ عمل کا تعلق بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، اور جو تعلیمات آپ نے دی ہیں عملی زندگی میں انہیں اپنایا جائے۔ یہ عملی تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جس کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک کامل نمونہ حیات ہے، اسے فالو کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو میرا طرز حیات ہے، اسے زندگی میں اپناؤ، میرا بود و باش کا طریقہ اپناؤ، میرا اٹھنا بیٹھنا جیسے میں نے لوگوں سے ملا ہوں اس طرح لوگوں سے ملا کرو، جیسے لوگوں سے کلام کرتا ہوں اس طرز کا کلام کرنا سیکھو، جس طرح میں نے زندگی گزاری، عبادت کی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے، اللہ کے حقوق ادا کیے، رات کو اٹھا، عبادت کی، نوافل پڑھے، سخاوت کی، اچھی خوش خلقی سے پیش آیا، دشمنوں سے برتاؤ ایسا کیا، اپنوں سے ایسا کیا، رشتہ داروں سے ایسا کیا، غریبوں سے اس طرح کیا، سوسائٹی کے لوگوں سے ایسا کیا، حیوانوں سے ایسا کیا، لوگوں کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے ادا کیے، ہر ملنے والے سے یوں مسکرا کے ملا، بچے تک کو بھی ہاتھ ایسے ملا کے ملا، ہر دکھی کا دکھ پورا کیا، کوئی بیمار ہوا تو پوچھنے گیا، عیادت کی، کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے پر گیا، کوئی مریض ہوا تو عیادت کی، کوئی محتاج ہوا تو اس کی مدد کی، کوئی سائل آیا تو اس کا سوال پورا کیا۔ تو آقا علیہ السلام کی جو پوری حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ ہے، فرمایا فتبعونی، میری پوری جو زندگی کا نمونہ ہے اسے اپنی زندگی میں ڈال لو، پیروی کرو۔ تو یہ عملی تعلق ہو جائے گا آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے، عملی تعلق۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، بلکہ ہم ہی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، جو آقا نام کا میلاد ماننے والے ہیں اور میلاد مانتے ہیں۔ اس امت میں دو طبقے ایسے ہیں جو اس گوشے پر دعویٰ کرتے ہیں، اس گوشے کا، حضور سے اس تعلق کا، حضور سے نسبت و تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس گوشے میں کمزور ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت جو سب سے بڑا اکثریت کا گروہ ہے، جو ہمارا مسلک کہلاتا ہے، اور ایک اہل تشیع ملت جعفریہ، دونوں بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، ہم سب دونوں مسلکوں سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، دونوں بالعموم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی عملی اتباع، پیروی، عملی زندگی میں، رات دن کے اٹھنے بیٹھنے کی زندگی میں، عبادات میں، اعمال صالحہ میں، ہم ان دو پہلوؤں میں ہی کمزور ہیں۔ ایک اور تعلق کی نوعیت ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے، وہ حضور، یہ تھا عمل کا تعلق، ظاہر کا۔ دوسرا تعلق ہے باطن، محبت کا، عشق کا، ادب کا، احترام کا، ایک وہ تعلق ہے۔ اس ظاہر عملی اتباع کے تعلق میں ہم کمزور ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے قلب و باطن میں عشق کرنا، محبت کرنا، ادب کرنا، تعظیم و تکریم کرنا، اس میں طاقتور ہیں۔ یہ دونوں مسلک امت میں اس میں طاقتور ہیں، اس پر زور ہے، جتنا تھوڑا زیادہ اس پر زور ہے، اس میں بہتر ہے، عملی اتباع میں کمزور ہیں۔ اب ایک اور دوسرا مسلک ہے، اسی طرح دو مسلک ہیں اور، اہل حدیث مکتب فکر ہے، دیوبندی مکتب فکر ہے، تو گویا چار مسلک بن جاتے ہیں امت میں اس وقت تقسیم کر لیں۔ وہ جو دو مسالک ہیں وہ اس عملی اتباع والے تعلق میں پختہ ہیں، کمپیریٹیولی طاقتور ہیں، ان کا اس پر عمل زیادہ ہے، اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت، قلبی اور روحانی وارفتگی، عشق، قلبی تعلق، جذباتی تعلق، آقا علیہ السلام سے نسبت ادب، تعظیم، تکریم اور احترام، اور حضور کی ہر نسبت کا ادب۔ یہ جو ادب و احترام کا، تعظیم و توقیر کا، عشق و محبت کا، قلب و باطن کا یہ جو تعلق ہے، اس میں وہ کمزور ہیں،
ان کے ہاں اس پر کوئی زور نہیں ہے، بلکہ اس کی نفی کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کوئی اس تعلق میں مضبوط ان کی محافل میں، مجالس میں، صحبتوں میں، چلے میں زیادہ دیر کے لیے چلا جائے اور واپس پلٹ کر آئے گا تو یہ اندر کی جو محبت کا تعلق تھا یہ ختم کر کے آئے گا۔ ظاہر اتباع کا تعلق وہ رنگ تھوڑا زیادہ بہتر کر کے آئے گا، باطن میں جو نور محبت ہے یہ چراغ بجھا کے آئے گا۔ اور ہمارے ہاں محبت، عشق، ادب اور تعظیم، میلاد پاک، جلوس، عزت، محافل میلاد، آقا کا ذکر، شایان شان، چراغاں، محبت، قربانیاں، وارفتگی، ادب، احترام، ایک ایک نسبت کا، مدینے شہر کا، گلی گلی کوچے کا، خاک مدینہ کا، دور اس گلیوں کے اس کوچہ و بازار مدینہ کے کتوں کا بھی، یہ ادب، یہ بہت ہے کمپیریٹیولی۔ اتباع ظاہر میں، عملی زندگی میں نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، دیگر احکام اسلام ہیں، اعمال صالحہ ہیں، زندگی کے اخلاق ہیں، طور طریقے ہیں، رزق حلال ہیں، ان تمام امور میں اتنی ہی کمزوری۔ یہ بدقسمتی ہے کہ امت دو دھروں میں، آقا علیہ السلام کی نسبت میں دو حصوں میں بٹ گئی ہے، آدھی نسبت ادھر چلی گئی، آدھی نسبت ادھر چلی گئی، آدھی نسبت ادھر چلی گئی، آدھی ادھر چلی گئی، جس کی وجہ سے ایمان کٹ گیا ہے، دو حصوں میں بٹ گیا ہے، اور ایک جو کامل خیر ہے اور کامل برکت ہے اس سے محروم ہو گئی ہے امت۔ وہ اس ظاہری اتباع کی برکت لے رہے ہیں، یہ اس محبت، عشق اور ادب کی برکت لے رہے ہیں، مگر وہ تکمیل کو نہیں پہنچتے چونکہ اصل خالی ہے، اصل نور باطن محبت، نور محبت نہیں ہے، باطن اندھیرے میں ہے۔ یہ تکمیل کو ہم نہیں پہنچتے، یہ مسلک چونکہ عمل اور اتباع جو تکمیل ایمان کی شکل ہے وہ کمزور ہے۔ یہ تو میں نے گفتگو میں ایک میسج دیا کہ جو جو پہلو بہتر ہوں اس پر مبارک ہے، اور اسے برقرار رکھنے اور بڑھانے کی کوشش جاری رہے، مگر جو پہلو کمزور ہوں، آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عزم کیا جائے کہ ان کمزور پہلوؤں کو مضبوط کیا جائے۔ آقا علیہ السلام سے جب نسبت ہے، امت کا تعلق ہے، اور آقا کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو سرخ روح ہو کے پیش ہوں، شرمسار نہ ہوں۔ تو جہاں کمزوری ہے، ہمیشہ طالب علم کو جب ٹیوشن کرائی جاتی ہے تو وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جن میں کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہ پہلو کمزور ہیں، یہ میسج ہے میرا، اس پر توجہ دی جائے، گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے احوال کا جائزہ لیں، سیریسلی توجہ دیں کہ جو پہلو کمزور ہیں، ویک ایریاز، ان پر محنت کریں، جو بہتر ہیں ان کو اور آباد اور سیراب کریں، جو ویک ایریاز ہیں ان پر توجہ دیں تاکہ وہ ڈارکنس، وہ اندھیرا پن وہاں سے ختم ہو جائے، اندھیرا۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو سرخ روح ہو کے پیش ہوں۔ یہ جو میلاد پاک کی محفل ہے، یہ وہ جو گوشہ محبت ہے اور گوشہ ادب ہے اور گوشہ تعظیم و تکریم ہے، یہ جو ایک مہینہ سال کا آتا ہے، یہ اس گوشے کو جلا دینے کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق محبت اور تعلق ادب و تعظیم، اس کو جلا دینے، تقویت دینے، مضبوط اور مستحکم تر کرنے کا یہ مہینہ، اس کا یہ اس چیز کے لیے بہار کا موسم ہے، اور محفل میلاد اس کے لیے ایک عجیب اثر رکھنے والی چیز ہے۔ اب یہاں جو نقطہ سمجھا دوں اس کی دینی اہمیت کو، اس کی دینی اہمیت کو، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے جو دن خاص ایونٹ کے، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت ہوتی یا مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی خاص مبارک دن ہوتا یا کوئی خاص برکت والی جگہ ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی سنت بنا دی ہے اس دن کو، اس جگہ کو غیر معمولی اہمیت دینا اور اس کو کسی نہ کسی شکل میں سیلیبریٹ کرنا، کسی نہ کسی شکل میں سیلیبریٹ کرنا۔ یہ جب عمل آپ کرتے ہیں، حضور کا میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ یوم ولادت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سیلیبریٹ جب کرتے ہیں تو اس کی اصل سنت مصطفیٰ ہو جاتی ہے، اس کی اصل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتی ہے، اور اس اصل کی وجہ سے یہ عمل اٹ سیلف ایک عبادت ہو جاتا ہے، فروغ محبت رسول کا سبب تو بنتا ہے، مگر اپنی اصل کے اعتبار سے یہ قربانی، یہ جشن، یہ خرچ، یہ خوشی، یہ خود ایک عبادت ہو جاتی، اور اتنی بڑی عبادت کہ اس کی برکتیں بے حساب ہو جاتی۔ اس کی 2-3 حدیثوں سے 3 مثالیں دیتا ہوں۔ عاشورہ کا دن، کیا 10 محرم جو یوم عاشورہ ہے، سیدنا امام علی مقام اور شہدائے کربلا معلیٰ کی شہادت، اور یہ واقعہ تو بعد میں ہوا۔ اس دن کی ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، اسلام کی پوری تاریخ میں ایک اہمیت رہی اس دن کی۔ اور جو ایک حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، صحاح ستہ میں، وہ یہ کہ یہی دن تھا عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا، جب قریش، پہلے زمانے میں قریش کا جو آقا علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے کا زمانہ تھا، آپ کے آباء و اجداد کا، اس دن سب سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو کالا غلاف چڑھایا گیا۔ کعبۃ اللہ کو جو غلاف کعبہ چڑھایا گیا پہلی مرتبہ، وہ عاشورہ کا یہ دن تھا۔ اب چونکہ کعبہ کو عزت اور تکریم دینے کا عمل تھا غلاف چڑھانا، تو یہ جو غلاف چڑھانے کا دن تھا عاشورہ، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے بھی پہلے، دور جاہلیت جب تھا، بعثت سے بھی پہلے، اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے، روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اس لیے کسی سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ دن ہے جس دن کعبے کو غلاف چڑھایا گیا تھا۔ تو کعبے کو غلاف چڑھائے جانے کا ایک عمل تھا، ایک ایونٹ تھا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جمیع صحابہ اسلام کے دور سے پہلے اور ہجرت مدینہ تک پوری عمر مکہ معظمہ میں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پھر اسی دن کا ایک اگلا فیز آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے۔ آپ نے سوچا بھئی ہم تو رکھتے تھے کہ اس دن غلاف کعبہ چڑھایا تھا ہم نے، تو یہودیوں کا تو وہ کعبہ بھی نہیں ہے، یہودیوں کا تو وہ کعبہ ہی نہیں ہے، ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، القدس۔ ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اب اس کی ایک اور تعبیر آ گئی، تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات اور فتح عطا کی تھی فرعون پر، وہ ڈوب گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے فتح یاب ہو کر عبور کر کے اپنی امت کو وادی سینا میں لے گئے تھے، صحرائے سینا میں۔ تو چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فتح ہوئی، ہم وہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس دن کی سیلیبریشن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ کرام نے بتایا تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے وارث و حقدار ہیں، لہذا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن روزہ رکھا کرو۔ حضور علیہ السلام نے 2 روزے رکھوائے۔ تو پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کو سیلیبریٹ کرتے تھے اس شکل میں، جب ادھر آئے تو یہ سیلیبریشن خوشی کی سیلیبریشن ہو گئی کہ یوم فتح تھا، تو آقا علیہ السلام نے 2 روزے رکھوائے۔ تو اس سے ایک سنت معلوم ہوئی، کسی بھی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن کوئی برکت کا ایونٹ تھا،
کوئی اہمیت کا ایونٹ تھا یا خوشی کا ایونٹ تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کو اپنا سنت بنا دی. اب دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن، فرمایا یہ یوم عید ہے، اسے عید کا دن منایا کرو. جمعہ کا دن یوم عید ہے، اسے عید کے طور پہ منایا کرو. اور فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اور اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. فَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ، جمعہ افضل الایام ہے، سب سے اعلیٰ افضل دن ہے، سب سے افضل دن ہے. فرمایا اس دن مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے افضل دن ہونے اور آپ پر کثرت سے درود و سلام اس دن پڑھنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ ان کی پیدائش اور تخلیق کا دن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام ولادت تو چلو ماں سے ولادت ہوئی اور ماں باپ کے ملاپ کے ذریعے ایک یہ اصطلاح چلی نا، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش تو چونکہ پہلی پیدائش تھی. لفظ ولادت میں نے بس آپ کو ان کی پیدائش کا سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر لیا. وہ ماں باپ کے چینل سے ہوئی ہو یا پہلی پیدائش ہو، جو بھی ان کا راستہ اللہ پاک نے براہ راست تخلیق کا رکھا، مگر مدعا یہ ہے کہ یہ ان کی پیدائش کا دن تھا. تو آقا نے فرمایا چونکہ اللہ کے پہلے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے سو اسے یوم عید منایا کرو، اور اس دن یوم عید کی وجہ سے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو. تو یہ آقا علیہ السلام نے پیغمبر کی پیدائش کے دن کو یوم عید ڈکلیئر کر دیا، اور اپنے اوپر وہ جو یوم پیدائش پیغمبر ہے اس دن اپنے اوپر کثرت سے درود و سلام کا حکم دیا. اب ایک تیسری حدیث اور بڑی عجیب، جو شاید علماء، عوام، خواص سمیت بہت کم لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی، خواص اور عوام میں، اور بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، اور عامت الناس میں تو شاید کسی نے بھی نہ سنا ہو. اہل علم میں بھی بہت کم لوگوں کی نظر سے گزرا ہو. وہ حدیث بتا رہا ہوں تیسری، سنن نسائی میں، سیاستہ میں حدیث ہے نسائی شریف. آقا علیہ السلام جب شب معراج بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر اوپر تشریف لے گئے، تو آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تو آخری نبی تھے، پھر آقا علیہ السلام آخری نبی ہو گئے اور وہ دائمی خاتم النبیین ہو گئے. مگر حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے امیجیٹ بعثت جن کی آخری بعثت ہوئی تھی اور جنہوں نے آقا کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، مبشرا برسول من بعد اسمہ احمد، بشارت دی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. جب معراج کی شب آقا القدس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر معراج کے لیے گئے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ براق روک کر یہاں تشریف لے آئیے نیچے، اس جگہ پہ نماز ادا کیجیے. آقا علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی. جب نماز پڑھ چکے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے جس جگہ آپ کو نماز پڑھائی گئی یہ کون سی جگہ ہے؟ اور خود عرض کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی جگہ ہے، یہ مقام میلاد عیسیٰ ہے. فیہ ولد عیسیٰ، یہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. میلاد ولادت کو کہتے ہیں. ولادت، ولاد، مولد، میلاد، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے. میلاد عربی کا لفظ ہے، میلاد بھی کہتے ہیں، مولد بھی کہتے ہیں، ولاد بھی کہتے ہیں، ولادت بھی کہتے ہیں، سب کا معنی ہے برتھ، پیدائش. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یعنی مقام میلاد ہے، جس جگہ ان کا میلاد یعنی ولادت ہوئی.
تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیغمبر کی جائے ولادت ہے اور پیغمبر اعظم سب پیغمبروں نبیوں رسولوں کے امام کی چونکہ سنت بنانا تھا نبی کی ولادت کو اہمیت دینا. حضور نماز پڑھتے تو سنت بنتی امت کے لیے، بتائیے نا آپ سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو اپنی جائے ولادت تھی، وہ آسمانوں پر اٹھ گئے، ان کے بعد تو پھر اور نبی کوئی نہیں آیا، ان کے بعد تو ایک ہی نبی آئے اور وہی آخری نبی تھے. اب پیغمبر کی جائے میلاد کو اہمیت دینا یہ سنت تو تبھی بن سکتا تھا کہ حضور وہاں نماز پڑھتے، اہمیت دیتے. آقا علیہ السلام کے سوا تو کوئی پیغمبر اور تھا نہیں، نہ کوئی آنا تھا. تو معراج کی رات میں ان کے مقام میلاد پر آقا نے نماز پڑھی اور اس کو اپنی حدیث میں حضور نے بیان کیا. وہ کس کے لیے بیان کیا؟ نماز تو پڑھ لی، اوپر چلے گئے، بیان جو حدیث میں واپس آ کر کیا وہ کس کے لیے کیا؟ بولیے. آپ کے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے کیا کہ میں نے اپنے سے پہلے پیغمبر کا میلاد وہاں جا کر منایا ہے، تم قیامت تک میرا میلاد منانا. تو حضور کی سنت ہو گئی. میں نے معراج کی رات اس پیغمبر کا میلاد منایا ہے، وہاں جائے ولادت پہ جا کے تم قیامت تک میرا میلاد منانا. اور پھر آخری حدیث جو آج کی ریفرنس ہے وہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہے. وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، اس کا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث ہے، وہ آپ نے زیادہ نہیں سنی، وہ کر کے پھر اس آخری پر آتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تو آپ نے بکرے منگوائے اور کھانا پکایا، بکرے ذبح کیے، کھانا پکایا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو کھلایا. بعض محدثین نے کہا، سوچا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، وہ اہتمام کوئی خاص صدقہ خیرات یا کسی موقع کے لیے نہیں تھا. بڑے بکرے آقا علیہ السلام نے ذبح کیے، کھانا پکایا اور لوگوں میں خوشی کے ساتھ اس کو کھلایا. بعض محدثین نے کہا شاید آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا ہو، شاید آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا ہو. امام جلال الدین سیوطی سمیت بڑے بڑے ائمہ حدیث نے کہا کہ عقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے، اور حضور کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن کر دیا تھا. عقیقہ تو آقا علیہ السلام کا کر دیا تھا آپ کے دادا جان نے، حضرت عبد المطلب نے. تو عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا، شرعی نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے، اور جو دادا جان ان کے کر دیا تھا پھر دوبارہ کرنے کی معاذ اللہ کیا ضرورت. تو پھر محدثین نے کہا حضور نے اپنا میلاد منایا تھا. یہ جو بکرے کی اور کھانا پکایا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا تھا، تاکہ میرے میلاد کی خوشی میں یہ اہتمام کرنا خود میری سنت بن جائے. اس کو امام حدیث امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں پوری بحث کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنے میلاد کی خوشی میں اہتمام کرنا، کھانے بنانا، جشن کرنا، تقسیم کرنا، خیرات کرنا، یہ سارا عمل جب امت کرے تو حضور نے خود اس لیے کیا کہ یہ میری اپنی سنت بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ جو آخری حدیث میں نے کہا کہ جو آپ نے سن رکھی ہے وہ بخاری شریف کی، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندھی، اس زمانے میں باندیاں تھی، اس کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ جسے لوگ غلطی سے صوبیہ کہتے ہیں، تقریروں میں بھی اور عام بیان میں بھی غلطی سے کیا کہتے ہیں؟ صوبیہ. یہ نام کیا ہے؟ سویبہ، سوئے کے ساتھ، ثا کے ساتھ، سبیبہ. تو وہ باندھی تھی. ابو لہب نے اسے بھیجا کہ میرے بھائی انتقال کر گئے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ، اور آمنہ جو میری باوج ہے اس کے گھر آج بچہ یا بچی، ان کو تو نہیں خبر تھی، تو آج ولادت ہونے والی ہے، تو جاؤ خدمت کرو، جاؤ خدمت کرو، اور جو بھی اولاد میرے مرحوم بھائی کی ہوگی فوری آ کے مجھے خوشخبری سنانا.
تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سویبہ نے ہاتھوں پہ لیا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس سنبھال کر دور کے سب سے پہلی خوشخبری اس نے ابو لہب کو سنائی۔ یاد رکھ لیں، ابو لہب وہ کافر ہے جو مرتے دم تک کافر رہا، اور جس نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کی بیوی نے بھی کی، اور جس کی مذمت میں پوری سورت قرآن مجید کی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ کوئی چھوٹا سا کافر نہیں ہے، سکے بند کافر ہے، تکڑا کافر ہے، جس کی مذمت قرآن کی پوری سورت میں آئی۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے ایسے ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ایک تانا دیا تھا حضور کو، جب آپ نے تبلیغ فرمائی تھی پہلی، تو ہاتھ اٹھا کر تانا دیا تھا۔ رب کائنات نے سورت نازل کی، فرمایا جو ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے تم نے گستاخی کی بات کی ہے، تمہارے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ اتنی غیرت اللہ کی محبت کو آ گئی کہ یہ بدبخت میرے حبیب کی طرف ہاتھ اٹھا کر تانا زنی کرے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مطلب ہے اتنا کافر سخت اس شخص کی بات ہے۔ تو اس کی باندی نے آ کے خوشخبری سنائی، مبارک ہو ابو لہب، اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں، اسے تو معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر ہوں گے، اور وہ ایمان ہی نہیں لایا مرتے دم تک، تو اس نے بھتیجے کی ولادت سمجھ کر، اب اللہ کی ہاں سے تو محمد پیدا ہو گئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آ گئے، اس نے حضور کے میلاد کی یعنی ولادت کی خوشی منائی، بھتیجا سمجھ کر، اپنا نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس نے خوشی میں کہ میرا بھتیجا ہوا ہے اپنی یہ دو انگلیاں اوپر کی اور اشارہ کر کے کہا، جاؤ سویبہ، میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا۔ ایسے کی آزاد کر دی۔ گزر گیا وقت، عمر بھر دشمنی کرتا رہا، اسلام کی مخالفت کرتا رہا، اس کی مذمت ہوئی، مر گیا بالآخر۔ مرنے کے سال بعد، ایک سال بعد، اپنے ایک اور بھائی آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس کو خواب میں ملا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور خواب میں ملا تو حضرت عباس نے پوچھا، ابو لہب بھائی بتاؤ، تم مر گئے، کفر پہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارے ساتھ کیا بیتا؟ اس نے کہا وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوزخ میں جل رہا ہوں، کفر پہ مرا، دوزخ میں جل رہا ہوں، آگ میں، میرے اوپر آگ ہے، نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ رہتی ہے۔ صرف پورے ہفتے میں ہر پیر کا دن جب آتا ہے، پیر کا دن جو ولادت میلاد مصطفیٰ کا دن تھا، جب پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کی آگ مجھ سے کم کر دی جاتی، اور ان دو انگلیوں سے جو میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، ان انگلیوں سے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، وہ پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور پیر کا پورا دن جو مصطفیٰ کی میلاد کا دن ہے، اس دن دوزخ کی آگ کی تخفیف رہتی ہے۔ کافر ہو کر مرا، دوزخ میں ہوں، مگر میلاد مصطفیٰ کے دن دوزخ کی عذاب مجھ پر بھی کم کر دیا جاتا ہے، اس خوشی کے ساتھ۔ ائمہ علماء محدثین نے کہا کہ وہ کافر تھا جس کا کوئی عمل آخرت میں نفع، بولیے، کوئی عمل آخرت میں، کافر کا عمل، کوئی صدقہ خیرات جو کرے اس کا اجر اسے دنیا میں مل جائے گا، شہرت کی شکل میں جو بھی سمجھ لیں، دنیا میں کسی عمل کا اجر نہیں ہے کافر کے لیے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ وہ کافر تھا جس کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہو سکتا، اس نے حضور کی ولادت میلاد کی خوشی منائی کافر ہو کر، تو اس میلاد کی خوشی کا بھی اجر آج تک اسے آخرت میں دوزخ میں بھی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر حضور کے میلاد کی خوشی اپنا نبی جان کے منائے گا تو آخرت میں اس کے اوپر عذاب کو اٹھا دیا جانا اور اجر عطا کر دیا جانا، اس کے عمل کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور کے میلاد کی خوشیاں جو شخص منائے، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا اجر کسی شخص کے لیے بھی اللہ ختم نہیں کرتا، نیک ہو یا صالح، گناہگار ہو
یا فاسق و فاجر جب کافر کا عمل رائگاں نہیں کیا حضور کے میلاد کی خوشی کا، تو مومن بھلا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور کے میلاد کی خوشی مہینہ بھر منائے تو آخرت میں اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ پاک اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب آخری بات ختم کرنے سے پہلے ایک نکتہ بتا دوں، بعض علماء یا بعض لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو خواب کی بات ہے، اس سے کیسے دلیل شرعی بن جاتی؟ ایک سوال، ایک ذہن میں اعتراض بعض لوگوں کے آتا ہے، وہ سمجھا دوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے۔ بھئی خواب کی بات ہے تو حضرت عباس کے لیے تھی، ان کو خواب میں ملا تھا نا ابو لہب اور بتایا تھا، تو خواب کی بات ہے، دلیل لینی ہے یا نہیں لینی؟ یہ حضور کے چچا بھی تھے اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، یہ ان کا معاملہ تھا کہ دلیل لینی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ابو لہب کا قول خواب کا نہیں، ہمیں تو حضرت عباس نے اپنی زبان سے جو بتایا وہ دلیل شرعی ہے۔ ابو لہب کا کہنا ہماری دلیل نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا خواب میں اسے، یہ حضرت عباس نے دیکھا ہے۔ ہماری دلیل شرعی جو بنی وہ حضرت عباس کا بتانا، انہوں نے بیان کیا، وہ حدیث بنی۔ اور امام بخاری اگر خواب کی بات کو وزن نہ دیتے تو وہ حدیث اپنی بخاری شریف میں نقل ہی نہ کرتے، وہ یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے۔ حضرت عباس یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے، بولا آپ نے کہی ہے تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا، وہ دلیل شرعی بن گئی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، قیامت تک کے لیے بخاری شریف کی حدیث دلیل شرعی بن گئی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ خواب کسی کا ہوگا، ہمیں اس کے خواب سے غرض نہیں، ہمیں تو اس خواب کو جو حضرت عباس نے روایت کیا، ایک صحابی نے، جلیل القدر صحابی نے، حدیث بن گئی، اور اس کو امام بخاری نے تخریج کیا، وہ سند بن گئی شریعت میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی جو مہینہ آ رہا ہے، جو شخص بھی منائے گا وہ آخرت میں اس کا اجر پائے گا، آقا علیہ السلام کی قربت پائے گا، نجات کا، بخشش کا، تخفیف عذاب کا، مومن ہوگا تو بخشش کا، نجات کا، آقا کی بارگاہ میں وسیلہ بن جانے کا، شفاعت کا، قربت کا، مقبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس پر جو خرچ کر دیں گے وہ سب خرچوں سے افضل ہے۔ ہم نے منہاج القرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ معمول شروع کر دیا ہے منہاج القرآن کہ ربیع الاول کی جو مہینہ ہے، پوری 30 راتیں حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی ہو، پوری 30 راتیں حضور کے میلاد کی خوشی میں لنگر چلے گا، اور بلا تفریق و امتیاز، کوئی کارڈ نہیں، کوئی دعوت نامہ نہیں، کوئی پرکھ نہیں، کوئی چیکنگ نہیں، بسوں کی بسیں بھر کے آئیں، ویگنوں کی ویگنیں بھر کے آئیں، اور خاندانوں کے خاندان آئیں، اور ہر رات 30 رات آئیں، دعوت عام ہے، 30 راتیں لوگ گھروں میں کھانا شام کا نہ پکائیں، حضور کے میلاد کے جشن کا لنگر کھائیں، حضور کے میلاد کا لنگر کھائیں، تاکہ غریب لوگ، امیر لوگ بھی جو بھی آئیں، آقا کی امت تو ہیں، آقا کی امت ہیں تو حضور کے میلاد کا جشن، ہم نے 30 راتوں کا لنگر، یہ خیرات عام کر دی، لوگ اس میں ڈال رہے ہیں سب۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرے۔ عالم عرب میں، پوری عرب دنیا میں آج تک یہ معمول ہے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں معمول ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو نام آپ نے سنا صلیبی جنگوں کا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس جیسا سپہ سالار اسلام کی تاریخ میں صدیوں میں نہیں ہوا، پچھلی صدیوں میں، اس سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی سلطان ابو سعید المظفر ان کا نام تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو ہمشیرہ تھی، بڑی نیک صالح متقی ولیہ تھی، ان کی ہمشیرہ بڑی نیک صالح اور متقی عارفہ ولیہ تھی، ان سے ان کے والد کو بڑی محبت تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو انہوں نے رشتے کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جو خود اپنے عمل میں ولی ہو، صالح اور متقی ہو،
اور وہ سلطان ابو سعید المظفر تھا، تو وہ بہنوئی ہوا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہ سلطان ابو سعید المظفر حضور کے میلاد کا جو سلطان تھا، بادشاہ تھا، جو ضیافت کرتا اور لنگر پکاتا، ہزاروں کی تعداد میں بکرے ذبح کرتا، مرغے کرتا، اور ہزاروں کی تعداد میں گوشت اور جانور اور مٹھائیاں اور سویٹ ڈشز اور پلاؤ اور اپنے عرب طریق کے کھانے کر کے لاکھوں لوگوں کو مہینہ بھر ضیافت کرتا، اور وہ کروڑوں دینار حضور کے میلاد پاک پہ خرچ کرتا، اور حرمین شریفین تک کے فقراء مساکین کو لاکھوں دینار بھیجتا تھا۔ اور میلاد کا جب دن آتا تو سارا دن ساری رات حضور کی محفل اور لنگر چلتا، اور ظہر کی نماز سے فجر تک نماز کے وقفوں کے ساتھ پھر وہ حضور کی محفل نعت ہوتی، محفل میلاد ہوتی، اور اس خاص وقت پہ محفل سما بھی کرتا، اور ساری رات وہ صوفیہ عاشقوں کے ساتھ حضور کی ولادت میلاد کی خوشی میں وجد کرتا تھا۔ یہ امام ابن کثیر جیسے بڑے بڑے اکابر محدثین نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں اس کے معمول کا لکھا ہے۔ تو یہ مکہ اور مدینہ میں میلاد منائے جاتے، اس صدی کے شروع تک منائے جاتے تھے، میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ سعودی لوگوں کی جب غلبہ ہوا اور سعودی عرب پہ قبضہ ہوا اور نئی حکومت ان کی آئی، تو 1924 کے بعد ابھی 100 سال نہیں ہوا، سمجھیں یہ 80 سال ہوئے، 80 سال پہلے جب سعودی حکومت نے قبضہ کیا حرمین شریفین پر، سعودی خاندان نے تحریک محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک میں، تو ابھی 80 سال پہلے میلاد کے جلوس اور محافل انہوں نے معطل کی اور ختم کرائے۔ 1924 تک حرمین شریفین 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوتی، اور خانہ کعبہ کے حرم سے میلاد کا جلوس نکلتا تھا، اور سوق اللیل جہاں حضور کے میلاد پاک کا، آپ کی ولادت کا گھر ہے بی بی آمنہ کا، وہاں جلوس جاتا تھا، مشل بردار جلوس شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا، اور پھر پورے عالم عرب اور عالم عجم میں حضور کا میلاد منایا جاتا تھا، منایا جاتا ہے، آج بھی منایا جاتا ہے، ہندوستان پاکستان سے بڑھ کر منایا جاتا ہے۔ ان کے طور طریقے اپنے ہیں، ان کے تھال لگتے ہیں، لنگر بچتے ہیں۔ یو اے ای کا جو بادشاہ تھے، پریزیڈنٹ تھے سلطان زید بن النہیان، اور اسی طرح کے باقی عالم عرب کے بڑے بڑے عمراء اور قبائل کے بڑے بڑے سردار عرب و عجم میں میلاد پاک آتا ہے، 30 راتیں ان کے دربار اور ان کے محل کھل جاتے ہیں، اور رات سے صبح تک ان کے لنگر چلتے ہیں۔ آج بھی حضور کا میلاد عرب و عجم میں اس طرح لوگوں کے محلات اور گھروں میں اور محافل میلاد ہوتی، اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں تو خود مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں آج بھی محافل میلاد میں جب جاتا ہوں شرکت کرتا رہتا ہوں، عربوں کی، پاکستانیوں کی نہیں، عربوں کی، اہل مکہ اہل مدینہ کی، اور اپنے رنگ میں درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر سعودی حکومت کی وجہ سے وہ باہر نہیں کر سکتے، اب گھروں میں محلوں کے اندر کرتے ہیں، محلات کے اندر۔ تو یہ ایک وہ عمل ہے جو صدیوں سے اوائل وقت سے آج تک عالم عرب میں ہے۔ اس کو بڑے اہتمام سے، محبت سے، پیار سے حضور کے میلاد پاک کا استقبال کریں، اور پورے 30 دن اور 30 راتیں گھروں کو چراغاں بھی کریں، محافل میلاد بھی کریں، لنگر بھی غربا مساکین میں علاقوں میں تقسیم کریں، محافل میلاد بھی کریں، درود و سلام کی بھی کثرت کریں، اور اعمال صالحہ عبادات بھی کثرت سے کریں، اور آئندہ زندگی حضور کے میلاد کے مبارک مہینے میں نسبت میلاد سے سنوارنے اور اسے نیکی اور صالحیت کے تابع کر لینے، اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے تابع کر لینے کا بھی عزم کریں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر و باطن کی دونوں نسبتیں یکجا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں کاملاً ہم سب کو لے لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اللہ اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، نوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، نوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 جب حسن